شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا میں جس کے قرب سے موجود ہوں، میرا دوست، میرا روح کا ساتھی، میرا بھائی ڈاکٹر عثمان۔ میں بہت کم ہی باہر نکلتا ہوں، لیکن بعض دوستوں کو انکار نہیں کر سکتا، اور اس میں ڈاکٹر عثمان صاحب بھی شامل ہیں، بلکہ میرے آگے بھی 2-3 پروگرام اور بھی ہیں۔ ہنی من کے ماننے والوں، ہنی من کے جانے والوں، میں جب صبح گھر سے نکلا تو عثمان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ایک نشست میں کتنے لیکچر دوں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دل کی بات کروں جو میں لیکچروں میں نہیں کرتا۔ صبح جب میں نکلا تو خدا سے میں نے ایک دعا کی کہ یا اللہ، تیری رضا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس سے یہ دعا ہے کہ میرے منہ سے کوئی جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ آنے والے لوگوں کے لیے اور مریضوں کے لیے وہ شفا بنے۔ یہی میری زندگی کی دوڑ ہے، اور یہی میری زندگی کی جستجو ہے۔ مجھے 40-50 لاکھ بندہ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہومیوپیتھک سائنس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سائنس نہیں۔ کم بیش 40-50 دوست میرے جو اسپیشلسٹ ہیں، مختلف شعبوں کے میرے دوست ہیں، اور میرے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں۔ میرے اپنے گھر میں 4 اسپیشلسٹ بچے ہیں، لیکن جہاں کی دنیا کی طب کی دنیا کی باقی سائنسز رکتی ہیں، ہومیوپیتھک وہاں جگہ لیتی ہے۔ اور مجھے جب میں کوئی بات کر رہا ہوں، تو آج بھی جو بات کر رہا ہوں، تو مجھے ایک جگہ بات نہیں کرنی ہوتی۔ میرا کوئی بھی لیکچر ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا، وہ میری اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو دوسرے طب سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں، جو انٹرنیشنل جو لوگ ہیں طب کی دنیا سے، ایلوپیتھک سے، دوسرے ان سے بھی میں مخاطب ہوتا ہوں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اور میں اس تقدم میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہ صرف ہومیوپیتھ لوگ ہمارے کام سے مستفید ہو رہے ہیں، بلکہ بے شمار ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ ہومیوپیتھی کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اور مجھے پچھلے دنوں میں نیشنل کونسل کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس مہینے میں ہم ڈاکٹر کے انٹرویو کیے تو 100 سے زیادہ MBBS ڈاکٹر تھے جنہوں نے ہومیوپیتھی کی رجسٹریشن کی۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جستجو ہے کہ زندگی میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا پچھلے 25-30 سالوں میں، 40-50 لاکھ بندہ دیکھ کے جو کچھ دیکھا، وہ مجھ پہ فرض ہے، وہ مجھ پہ قرض ہے کہ وہ تمام جو میں نے دیکھا میں لوگوں تک ٹرانسفر کروں، لوگوں تک پہنچاؤں۔ کہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی عارضی سی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن میں اس طرح سے نہیں مرنا چاہتا جس طرح سے کوئی عام آدمی مرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھ پہ سقراط کا بھی قرض ہے، مجھ پہ ہنی من کا بھی قرض ہے، مجھ پہ ارسطو کا بھی قرض ہے، مجھ پہ کینٹ کا بھی قرض ہے، مجھے لپی، نیش، ایلن، فرنگٹن، اس سب کے مجھ پہ مجھ پہ قرض ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں کسی طریقے سے یہ قرض اتاروں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہومیوپیتھی کی ٹریک ہوئی تھی، ہم نے پچھلے 25-30 سالوں میں اس کو ہم ٹریک پہ لے کے آئے، اور جو ہومیوپیتھی
ہومیوپیتھی جو ہنیمن کے اوائل کے زمانے کی ہومیوپیتھی تھی، ہم نے اس کو ریوائو کیا. ہم نے دنیا کے ہر اس ٹاپک کو ٹچ کیا کہ جو اس وقت لوگوں کے لیے برننگ ٹاپکس ہیں، جو طب کی دنیا کے لیے چیلنج ہیں، ہم نے ان ٹاپکس کو ٹچ کیا. اور میں نے ہومیوپیتھی کو بہت زیادہ سمپلیفائی کیا، ہومیوپیتھی کو بہت عام فہم کیا، اس لیے کہ ہم نے اس کو علامات کے گورکھ دندے سے نکالا اور ایک نئے ٹریک پہ ڈالا. ہم لوگوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. میری ایک پوری سیریز ہے ایمرجنسی پہ، اور ہیڈ ٹو ٹو ہم نے ایمرجنسی کی ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ سر کے اندر کیا کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور پاؤں کے ناخن تک کیا کیا ایمرجنسی ہوتے ہیں. اور اس ایمرجنسی میں میرے ساتھ دنیا کا بہترین اسپیشلسٹ میرے ساتھ تھا، جو امریکہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ایمرجنسی ہاسپٹل کو، جہاں 0 سے لے کے 100 سال کی ایمرجنسی ڈیل کی جاتی ہے. وہ ٹاپک ہم نے بڑے دل سے، بڑے خلوص سے میرے ساتھ انہوں نے بنائے، اور میں نے وہ ڈلیور کیے، اور ہم نے ایک ایک ایمرجنسی سمجھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہتر اگر ایمرجنسی کو ڈیل کرتی ہے تو وہ صرف ہومیوپیتھی کرتی ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ، بہت سے لوگ جو ہمارے ہیں وہ ایمرجنسی سے بھاگتے تھے، اور اس لیے میں نے 8-10 لیکچر کی 2-2 3-3 گھنٹے کی میں نے سیریز کی. دیکھیں میرا پچھلے تقریباً میرے اس وقت 256 لیکچر ہیں، اور 3-4 گھنٹے سے کم کا کوئی میرا لیکچر نہیں ہے. اور میں کم از کم بھائی جو 21 سال اس پہ بولا ہوں، اور اگر میں وہ گھنٹے اور آورز گنتا ہوں تو 600-700 جو آورز ہیں وہ میں مسلسل بولا ہوں. میرے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ میں نے صرف کوئی جلسے کی صورت میں نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کام کیا کہ میں اپنے لوگوں کو روٹس کے لیولز پہ بنیادی چیزوں کو سمجھا کے ان کی پریکٹس کو امپروو کروں. یہی میری جدوجہد تھی. اور میں آپ کو حیرانگی سے آپ کے جنرل پبلک جو ہے، جنرل پبلک جب مجھے پاس آتے ہیں، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جی فلاں بات اس طرح ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے، تو میں نے ان سے پوچھتا ہوں تو یہ آپ کو کس نے بتائی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیکچر سنتے ہیں. میں کہ یار آپ تو ڈاکٹر نہیں، آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. یہاں میں آپ کو جنرل پبلک کی اویئرنیس میری اس لیے پرائورٹی تھی کہ میں نے ہومیوپیتھی کو ایک مقابلے کا علاج اگر میں نے دنیا میں تسلیم کرنا ہے تو مجھے 3 جگہ مجھے کام کرنا تھا. ایک تو میں نے پینیٹریشن کرنی تھی اس سسٹم کے اندر، جو سسٹم آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور جو دنیا میں ایک ڈرگ مافیا ہے جس نے اس سسٹم کو، ہمارے سسٹم کو چلنے سے روکا ہے. تو مجھے وہاں بھی پینیٹریٹ کرنا تھا. اور میرے تمام لیکچر جو ہیں وہ سارے سائنٹیفک گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں، اور ہم اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں جس لینگویج میں وہ بات کرتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو بھی اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں 4000 سے زیادہ جو ہے ہمارا کمیونیکیشن جو ٹرمینالوجی ہے میڈیکل سائنس کی، وہ میں آنی چاہیے. اس لیے کہ میں ایک لفظ جب بولتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ایم ایس کا کیا مطلب ہے؟ ملٹیپل سکلروسس. جب میں ایک لفظ بولتا ہوں نا کہ جونڈس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے ریجڈ ہیں، اور مجھے اس لیے تین جگہوں پہ میں اس لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور 3 جگہوں پہ میں وہ جو لینگویج میں یوز کرتا ہوں، وہ جو ٹرمینالوجی یوز کرتا ہوں، وہ جو سائنٹیفک اپروچ میں یوز کرتا ہوں، وہ میں ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے یوز کرتا ہوں. اور ان کے لیے اس لیے یوز کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سب سے بڑے مخالفت کرتے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس وقت بے شمار ویسے تو میرے روٹین میں 40-50 میڈیکل اسپیشلسٹ میرے دوست ہیں، لیکن اب بے شمار ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہومیوپیتھی سیکھنی ہے. تو یہ ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا. آپ اگر پشتو
بندے سے پشتون سے بات کرتے ہیں نا تو جب تک آپ کو پشتو نہیں آتی وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا. جب تک آپ عربی سے بات کرتے ہیں جب تک آپ کو عربی نہیں آتی آپ کی بات کو وہ نہیں سمجھے گا. اسی طرح آپ ایک دیوار ہم نے کھڑی کی ہوئی تھی کہ یہ دیوار ہے کہ جی وہ دوسرے سسٹم سے وابستہ ہے, ہم دوسرے سسٹم سے وابستہ ہیں. اور میں یہ دیوار میں نے بریک کی ہے. بریک اس لیے کی ہے کہ میں نے ان کی لینگویج میں بات کی ہے. میں نے ان کی لینگویج میں ان کو سمجھایا کہ دنیا میں ہومیوپیتھی سے بہتر کوئی سائنس نہیں ہے. تو اس لیے میں ان کو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ بیسکلی جو ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا ہنیمن وہ بیسکلی یہ ساری چیزوں سے واقف تھا. اس لیے اس کو یہ چیزیں ساری سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی یا اس کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم ڈی ٹریک ہو گئے, ہم نے راستہ چھوڑ دیا. اب ہنیمن کے زمانے اور ہیرنگ کا جو زمانہ تھا, جہاں تک ہیرنگ کا زمانہ تھا, ہمارے ڈاکٹرز کے ہاسپٹل تھے, ہمارے ڈاکٹر ایمرجنسی ڈیل کرتے تھے, ہمارے ڈاکٹر سرجریز کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ جس نے ہم لوگوں کو بالکل ڈی ٹریک کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ صرف آپ نے میڈیکا پڑھنا ہے, آپ نے سمٹم یاد کرنی ہے اور آپ نے علاج کرنا ہے. وہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بندے کو سر درد ہے, سر درد کی ریپرٹری میں 500 سے زیادہ دوائیاں ہیں. اب سر درد, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ سر درد کس کی وجہ سے, سر درد آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو تب بھی سر درد ہو سکتا ہے. سر درد آپ کو کانسٹیپیشن ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے. آپ کو سائنسائٹس ہے, آپ کو نوز آبسٹرکشن ہے, آپ کو تب بھی سر درد ہو سکتا ہے. آپ کے برین کے اندر ٹیومر ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے. آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے. آپ کے ٹینشن کا شکار ہیں تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے. آپ اگر سر پہ چوٹ لگی ہے تب بھی آپ کو سر درد ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کازیٹو فیکٹر کو بغیر پڑھے ہوئے میں دنیا میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں. اور سب سے بڑی مشکل میرے لیے بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سمپٹومٹولوجیکلی ڈیل کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے. دنیا ساری سمپٹومٹولوجیکلی ڈیل کرتی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کیا میں چھوڑ دوں کہ میں ڈیزیز کو پڑھنا چھوڑ دوں؟ کیا میں سر کی ایٹیولوجی, سر کے کازیٹو پڑھنا چھوڑ دوں؟ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے جی سر جی میرا پیشاب رک گیا. اب پیشاب کس وجہ سے؟ پیشاب آپ کا پیرالائسس کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا رینل فیلئر کی وجہ سے رکتا ہے, پیشاب آپ کا ایسائٹس کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا پتھری کی آبسٹرکشن کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا ملیگنسی کی وجہ سے رک سکتا ہے, پیشاب آپ کا یوریتھرا کے اندر اسٹرکچر کی وجہ سے رک سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سے پیشاب روکنے کی آپ علاج کریں گے, مجھے یہ بتائیں نا. اور یہی تبدیلی میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہر کاز کو سمجھیں, ہر وجہ کو سمجھیں اور اس کا علاج کرنا جانیں. اور لوگ آپ سے بھاگے کیوں ہیں؟ لوگ آپ سے کیوں بھاگے؟ ہماری وہ جو ایک ہیرنگ کے زمانے کی جو اسٹرگل تھی, جب ہاسپٹل تھے, جب کالج تھے, وہ بند کیوں ہوئے؟ وہ بند اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم علامات سے علاج کرتے ہیں, ہم بیماری کو تو سمجھتے. تو دنیا آپ سے بھاگی ہے. ایک بندہ آتا ہے, آج ایک لے مین بھی آتا ہے نا, وہ آپ کے پاس کوئی بیماری لے کے آتا ہے اور اس نے نیٹ میں ساری سرچ کی ہوتی ہے, وہ آپ کے ٹیبل پہ آ کے رکھتا ہے جی مجھے تو یہ بیماری ہے. آپ کہتے ہیں میں بیماری کا ہی علاج کرتا ہوں, میں تو بیماری کا نہیں علاج کرتا ہوں, میں تو علامات کا علاج کرتا ہوں. وہ یار تو خاک علاج کا کرتا ہے, تو اپنی کمزوری, تو اپنی نالائکی کو اس سسٹم کے منہ پہ کیوں تھوپتا ہے؟ اور یہ آگے میں نے بریک کیا کہ نہیں, ہمیں ڈیزیز کو بھی پڑھنا ہے, ہمیں بیماری کو بھی پڑھنا ہے, ہمیں ایٹیولوجی کی پڑھنا ہے, ہم نے وائرس کو بھی پڑھنا ہے, ہم نے بیکٹیریا کو پڑھنا ہے, ہم نے فنگس کو بھی پڑھنا ہے, اور پھر ہم نے دواؤں کو بھی پڑھنا ہے. دنیا میں سب سے بڑا سورس آپ کے پاس دوائیوں کا بھائی
میں آج صبح بھی جب میری عثمان صاحب سے بات اکثر ہوتی رہتی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ولی ہوتا ہے نا، ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے، وہ بگڑے تگڑے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ وہ دشمن بھی آ کے اس کے دروازے پہ سجدے کرتے ہیں، اس کے چوکھٹ پہ آ کے سر جھکا لیتے ہیں۔ وہ ہومیوپیتھک ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس نے سانپوں کے زہروں کو بھی دوا میں تبدیل کیا ہے۔ مجھے بتائیں، اور کمزوری میری ہے، کمزوری میری ہے کہ میں لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں بتا سکتا تو مجھے سمجھ ہی نہیں ہے، اور نہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ سمجھنا میں اس لیے نہیں چاہتا کہ پڑھنا پڑتا ہے، اور میں اس نہ پڑھنے کو لوگ ہومیوپیتھی کے ذمہ میں ڈال دوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سانپ کے منہ میں زہر ہے تو انسان کی وہ زندگی کا قاتل ہے، وہی زہر ڈاکٹر عثمان کے ہاتھ میں ہے تو وہ زندگی اس کی بچاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ 40 سال سے اوپر جو عورتیں ہیں نا، 40 سال سے اوپر 80-90% لیکسس کی پیشنٹس ہیں۔ آپ سمٹم لینا زیادہ لمبے چوڑے، بیسکلی کاز کیا ہے؟ مینوپاز کاز ہے، پری مینوپاز کاز ہے۔ تو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اس نے اس سے ریپلیکیشن کرنی تھی، اس سے اس نے جنریشن پیدا کرنی تھی۔ اور جب جنریشن کا عمل رکتا ہے، جب جنریشن کا عمل رکتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خدا انسان کو مارتا ہے۔ مارتا کیسے ہے؟ کہ اس کا جو ہارمونل سسٹم ہے اس کو سیز کرنا شروع کرتا ہے، اس کو کم کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ڈیتھ کرواتا ہے جب آپ کا جنریٹر سسٹم ورک نہیں کرتا۔ اور دنیا میں اس وقت بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ آپ نے اگر لمبی عمر پانی ہے نا تو اپنے جنریٹر سسٹم کو ایکٹیو رکھیں۔ وہ سانپ کا زہر جو ہے، وہ زندگی جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، جو عورت بانجھ ہو رہی ہوتی ہے، جو عورت جنریشن پیدا کرنے کی صلاحیت کھو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو زندگی دیتا ہے وہ سانپ۔ اور لاکھوں کروڑوں عورتیں جو سانپ اگر کسی کو ڈستا ہے تو اس کو مارتا ہے۔ لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں عورتوں کو لیکسس نے اس بیماری سے نجات دی اور اس کی عمر بڑھا دی، اس نے اس کی صلاحیت باڈی کی ایفیکیسی بڑھا دی ایک سانپ کی زہر سے۔ اس لیے میں اکثر ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلیوٹ پیش کرتا ہوں ہیرنگ کو، جس نے یہ سانپ جو ہے وہ پروو کیا۔ ایک سانپ میں ایک عورت کی اگر میں بات کرتا ہوں، سینکڑوں قسم کی ملیگنسی لیکسس ٹھیک کرتی ہے، وہی تو بندہ مارتی ہے۔ اور یہ دنیا کے کسی سائنس میں کہ یہ ایج نہیں ہے، کسی سائنس کے پاس یہ ایج نہیں ہے کہ وہ پوائزن سے لوگوں کا علاج کرے۔ یہ تو ایج ہے آپ کے پاس، کیا اس سے زیادہ ہیومن آپ کو کیا دے سکتا تھا؟ اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہماری بے وقوفیاں، ہماری ناکامیاں، ہماری نادانیاں اور ہماری غلطیاں اس سسٹم کو فروغ ہونے میں، اس سسٹم کو پھلنے پھڑنے میں روکتی ہے۔ اور میں آپ کو میں پچھلے دنوں میں نے ڈفرینٹ ٹاپک ٹچ کیے۔ میں نے وہ ٹاپک میں ٹچ کرتا ہوں جو ایلوپیتھک میں اس وقت دنیا میں لاعلاج سمجھے جاتے ہیں، بس وہ کینسر کا ٹاپک ہے۔ میری بلکہ کل ایک نشست ہے وہاں اسلامیہ یونیورسٹی میں، تو میں وہ چیلنجز جو ہیں دنیا کی سائنسز کو میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ کیا کیا چیلنجز ہیں دنیا میں، اور ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ میں کل بھی میری 1 گھنٹہ میرا ایک دوست ہے اسکن اس سے بات ہوئی ہے آٹومیون ڈیزیز پہ کہ اسکن کے اندر کیا کیا ایسی ڈیزیز ہیں جو آٹومیون، وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس علاج کوئی بھی اس کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف امیونو سپریشن دیتے ہیں، ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، لیکن وہ زندگی انسان کی نہیں بچا سکتا، الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی یہاں بیٹھے نا، ڈاکٹر عثمان سے پوچھیں کہ بالچر کے کتنے کیس انہوں نے ٹھیک کیے، پوچھیں ان سے، سینکڑوں آپ لوگوں نے بھی ٹھیک کیے ہوں گے۔ تو آپ کو پتا ہے بالچر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایلوپیشیا ریکٹا کیا ہے؟ ایلوپیشیا ریکٹا جو ہے وہ آٹومیون ڈیزیز ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم آٹومیون کا ہمارے پاس علاج ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے تو یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں نے بالچر ٹھیک کیا ہوگا، ایلوپیشیا ریکٹا یہاں کئی لوگوں نے ٹھیک کیا ہوگا، لیکن ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے۔
اگر دنیا کو یہ پتا چلے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز کا علاج جانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ سڑکوں پہ آپ کو ٹریبوٹ پیش کریں یا نہ کریں؟ ایک الوپیشیا ریکٹا، سینکڑوں 85 سے زیادہ آٹو امیون ڈیزیز ہیں جن کو ہومیوپیتھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ آپ خود سوچیں نا، آپ نے کئی گندم کی الرجی کے لوگ ٹھیک کیے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ آٹو امیون۔ اب ہمارے پاس فالج آتا ہے، اب فالج آتا ہے یار، فالج کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہم نے ایمرجنسی میں ڈسکس کیا، سٹروک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، سٹروک کس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، برین کے اندر کلاٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہیمریج کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا کوئی ضروری، ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹروک، یہ برین ہیمریج ہے یا یہ کلاٹ ہے، اس کی وجہ سے پیرالائسس ہوا۔ اب پیرالائسس آٹو امیون ڈیزیز میں بھی ہے، آپ ایم ایس کو ڈفرینشیٹ کریں نا ذرا پیرالائسس سے، سٹروک سے ڈفرینشیٹ کریں گے، اس میں بھی پیرالائسس ہے، جی بی سنڈروم میں بھی پیرالائسس ہے، مائستینیا گریوس میں بھی فالج ہے۔ تو کیا اگر ہم یہ جتنے میں ڈیزیز کے نام آپ کو بتاؤں، جس کا سب علاج آپ کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس لیے مخاطب ہوتا ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ اس سسٹم میں کتنا پوٹینشیل ہے، اور یہ سسٹم اناریوں، جیلوں اور نکمے لوگوں کے ہاتھے چڑھا ہوا تھا، ہم اس کو نکال کے واپس ٹریک پہ لائے جو ہنی من کا سسٹم تھا۔ اور میری زندگی رہی کہ دوبارہ ہاسپٹل کھلیں گے، دوبارہ ایمرجنسی ڈیل ہوں گی، دوبارہ سب کچھ ہوگا، اور یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر مانگ کے آپ سے رجسٹریشن لے رہے ہیں، اس لیے رہے کہ رزلٹ آ رہے ہیں۔ ان کو اب سمجھ لگ رہی ہے کہ پوائزن جو ہے وہ پوائزن انسان کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہے۔ دنیا میں بیکٹیریا، وائرس، فنگل، پیراسائٹس انسانوں کی جانیں لے رہا ہے، اور آپ کے پاس ایک ریسورس کا ایسا ایج ہے کہ وہ جانیں بچا رہا ہے۔ 5 6 7 ویکسین دنیا میں تیار ہوئی ہے نا، ایم ایم آر بنی ہے، ڈی ڈی ٹی بنی ہے، پولیو کی ویکسین بنی ہے، اور آپ کے پاس تو ہزاروں سینکڑوں ویکسین ہے، ریسورس پر پڑے ہیں۔ اگر وہ لوگ سمجھیں، وہ لوگ جانیں، اور آپ اس کو اچھا مزے کی ہے، میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ یہ لوگ اب پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، یہ لوگ پڑھنے سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ووکل ہوئے ہیں۔ یہاں پرابلم ایک اور بڑا ہے، ہمارے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے، جس بندے کی پریکٹس ہے نا، وہ ووکل ہی نہیں ہے، وہ ایکسپریسو ہی نہیں ہے، وہ بتانا ہی نہیں چاہتا، وہ کمینہ ہے، وہ کم ظرف ہے، وہ کسی کو سکھانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ تمہاری میراث ہے، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، یہ خدا کا دیا ہوا علم ہے، یہ اگر علی کے سینے میں ہے تو لوگوں کا ہے، کیونکہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ تم خدا کے دیے ہوئے علم کو چھپا کر اس دنیا میں جانا چاہتے ہو، روز حشر خدا گواہ ہے، میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ ہم نے دنیا کے ہر اس علاج کو ٹچ کیا، ہم نے دنیا کے ہر اس علاج مرض کو ٹچ کیا، ہم نے کینسر کو ٹچ کیا، ہم نے انفیکشن ڈیزیز کو ٹچ کیا، ہم نے ڈی جنریشن کو ٹچ کیا، ہم نے جینیٹکس کو ٹچ کیا، ہم نے ڈرگس کو ٹچ کیا، ہم نے ڈرگ دنیا میں، آپ کے پاس تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں ایک ٹاپک پہ چھڑ پڑوں تو میں کئی گھنٹے بولوں، میں صرف ڈرگس پہ بولوں تو میں کئی گھنٹے بولوں۔ آپ کے پاس تو ڈرگس کا اتنا بڑا ٹچ ہے، دنیا کے پاس تو اینٹی ڈوٹل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دوائی کھا کے لوگ اسی دوائی کو کھا کے مر کرتے ہیں، میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اینٹی ڈوٹ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو دوائیوں کو ظاہر کرنے کا اینٹی ڈوٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو بے تحاشا
तमाशा साइंस पढ़ी है भाई एंटीडोटल्स। और मैं आपको बताऊं कि अब तो हमने जो दवाई एलोपैथिक डॉक्टर खा के आता है, अंग्रेजी दवा की खा, हम उसी दवाई की पोटेंसी दे के उसको एंटीडोट करते हैं। भाई आपके पास क्या क्या सलाहियतें हैं यार, इस सिस्टम की यार क्या क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, क्या क्या पोटेंशियल है इसके अंदर। जहरों से दवाइयां बनाना आप जानते हैं, एंटीडोटल्स आपके पास हैं, दवाइयों की खराबियों को दूर करना आप जानते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस को ठीक करना आपके पास सलाहियत है, जेनेटिक डिसऑर्डर की सही करने की सलाहियत आपके पास है। ये जो जिसका उस्मान जिक्र करता है माजूर बच्चों का, कहीं भाई गूंगा ठीक हो गया, बहरा ठीक हो गया। भाई मेरा एक दोस्त है ब्रिगेडियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ब्रिगेडियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ब्रिगेडियर, मुझे कहता है मेरे कैंप में बैठा, मुझे कहता है एक बच्चा ठीक हो जाए ना हमारे सिस्टम में, पूरी दुनिया के मीडिया पे वो चलेगा। एक बच्चा, वो यार यहाँ तो हजारों ठीक हो रहे हैं, ये क्या है, ये जेनेटिक का। मेरी रोज किसी न किसी से बात होती है, वो कहते हैं ये जो जेनेटिक है, आपको पता है जेनेटिक जो कहता है जी, ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स हैं, जो फैमिली मैरिजेस हैं, ये तो ठीक ही नहीं हो सकते, ये तो ठीक ही नहीं हो सकते, ये कैसे ठीक हो सकते हैं? ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है, एक कजन के एक के अंदर है तो दूसरे के अंदर तो वहां तो बिलावल बच्चा पैदा ही होगा, या डोमिनेटिक जीन है तो बच्चा बिलावल पैदा ही होगा। और यार आसमान से पूछे ना, मेरे पास इस वक्त 16,000 बच्चा रजिस्टर है, आसमान से पूछे कैसे ठीक होते हैं भाई? वो ये जेनेटिक्स ठीक हो रहा है, ये क्या ठीक हो रहा है? ये जेनेटिक्स ठीक हो रहा है। आप जीन को पढ़ना ही नहीं चाहते, आप जीन को समझना ही नहीं चाहते। कोई आपके पास एक्सरे पड़ी है, आपके पास ट्यूबर पड़ी है, वो उसने कहा कि 4 बेसिक प्रिंसिपल है और मियाज़मेटिक थ्योरी। व्हाट इज द मियाज़मेटिक थ्योरी? मियाज़मेटिक थ्योरी, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फंगस एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस इज द मियाज़मेटिक थ्योरी। 2 मियाज़म वो बेचारा जिक्र करके गया, 2 मियाज़म, आप उसको भी नहीं समझना चाहते कि समझना चाहते हैं उसकी। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़े तो आपको पता लग जाएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी है क्या है गोनोरिया की। और भाई हजारों मियाज़म पड़े हैं इसमें। आपका क्लेमेडिया मियाज़म है, आपका टाइफाइड मियाज़म है, आपका मलेरिया मियाज़म है, बेशुमार आप कितने मियाज़म का जिक्र करेंगे, मैं कितने बैक्टीरिया का, सबकी कॉम्प्लिकेशन है। आप एक गुर्दे की पथरी को पढ़ना शुरू करें ना, तो मैं पिछले लेक्चर में आके आपको बता गया था, एक गुर्दे की पथरी बरबरस और लाइको तक का दूध, एक गुर्दे की पथरी लाइको और बरबस और 60 सप्रेला तक का दूध है। वो कहता है बैक्टीरिया पे भी गुर्दे की पथरी, वो कहता है बैक्टीरिया भी गुर्दे, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड की खराबी से भी गुर्दे। मैं पिछले दिनों में ऑटोइम्यून डिजीज पढ़ा रहा हूँ, मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ा रहा था। वो कहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का साइड इफेक्ट है गुर्दे में पथरी बनती है। कभी सुना आपने? हम पढ़े तो हमें पता चले ना, हम समझे तो हमें पता चले ना, एक पथरी को ही लेके जब बैठ जाओ यार, एक डिजीज को पढ़ो, एक डिजीज को ही लेके बैठ जाए तो आपका क्लिनिक, मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता ना चले। क्यों नहीं चलेगा? अगर मेरे क्लिनिक में रात 4-4 बजे तक दस्तक होती है, डॉक्टर उस्मान के क्लिनिक में 400 मरीज इकट्ठे होते हैं, तो क्यों नहीं ठीक हो सकते भाई? लेकिन हम समझते ही नहीं। हमें ये बताया गया है कि आपने सिम्टोमोलॉजिकली इलाज करना है, और बस आप किसी के पास पूछने भी चले जाए तो क्या कहता है, यार सिम्टम के मुताबिक दवाई दे दो, यही कहता है ना, सिम्टम के मुताबिक दवाई दे दो। वो ये नहीं बताता ये दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर, इसका ये कॉजेटिव।
स्नेक पॉइजन पे मैं बात कर रहा था, आप प्रोटेलस को देखें, आप नाजा को देखें, अब वाइब्रा, मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा रहा हूँ, वो कहते हैं असेंडिंग पैरालिसिस जो है वाइब्रा के अंदर पाया जाता है। असेंडिंग पॉइजन पैरालिसिस कोनियम के अंदर पाया जाता है। कोनियम भी पॉइजन है, वाइब्रा भी पॉइजन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? जीबी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम का पैरालिसिस नीचे से ऊपर जा रहा है। और यार खुदा ने कितनी अल्टरनेटिव चीजें पैदा की हैं, कितनी अल्टरनेटिव दवाइयां आपके लिए पैदा की हैं। उसने प्लांट ग्रुप में भी दवाई रखी है, उसने आपकी मिनरल ग्रुप में भी वही दवाई रखी है, उसने आपकी पॉइजन ग्रुप में भी दवाई रखी है, उसने आपकी रिसोर्स में भी दवाई रखी है। कहां कहां आपको वो सहारे दे रहा है, लेकिन वो सहारे कब आपको मिलेंगे? कि जब आप उसको समझेंगे, उन सहारों को आप समझेंगे तो आपको सहारे मिलेंगे ना। तो कहने का मकसद है कि मैं जो किसी सिस्टम को भी आप छेड़ किसी, और फिर एक बड़ा आपके पास कम्प्लीमेंट्री फॉलो वेल रिलेशनशिप दवाइयों का एक समंदर पड़ा है, रिलेशनशिप में दवाइयों का एक समंदर पड़ा हुआ है। एक्टिनाइड फेल होती है तो सल्फर दें, सल्फर फेल होती है तो ट्यूबर दें, ट्यूबर फेल होती है तो सिब्लिनियम दें, सिब्लिनियम फेल होती है तो कार्सिनोसम दें, कार्सिनोसम फेल होती है तो एक्सरे दें, एक्सरे फेल होती है तो सोल दें। और वो कहता है कि जब आपके पास कोई हाल ना हो तो उसकी आदत बदले। कहाँ कहाँ आपको सहारा मिलता है, कहाँ कहाँ सिस्टम आपको गुंजाइश देता है, क्या हम उसको समझ रहे हैं? और आज से अगर आप ये तय कर लें कि मैंने रोज एक दवाई पढ़नी है, मैंने रोज एक डिजीज पढ़नी है, तो सारे ही डॉक्टर अलीमन होंगे, सारे ही डॉक्टर उस्मान होंगे। वो भाई हमारे सर में तो कोई वो नहीं लगा हुआ ना, कोई सीन तो नहीं लगे हुए ना, लेकिन इसके पीछे जदोजहद है, इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, एक अनथक मेहनत है। जो जर्नैल जंग जीतते हैं ना, वो रात के घोड़े की पीठ पे सोते हैं, वो रात को घोड़े की पीठ पे सोते हैं, तब वो जर्नैल जंग जीतता है। जो खरगोश की तरह आगोश में उस तरह सोता है, इस तरह जंगें नहीं जी जाती। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में मैं 84 में मैंने एडमिशन लिया था, और मेरी जिंदगी का एक दिन ऐसा नहीं है कि मैं होम्योपैथी पढ़े बगैर सो गया हूं। एक दिन ऐसा नहीं है, चाहे वो ईद है, चाहे वो शबरात है, चाहे वो मातम है, चाहे वो मैं थका हूं, चाहे जगराता है, कुछ भी है, बुखार है, मैंने रात को पढ़ के सोना है भाई। आज अगर आप तैयार करने, हमने रोज एक दवाई को पढ़ना है, रोज मैंने एक डिजीज को पढ़ना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कल वो दवाई वाला आ जाएगा, कल वो डिजीज वाला आ जाएगा, आप सक्सेस होंगे? उस्मान साहब मैं एक टॉपिक पे तो लेक्चर दूं तो कई घंटे में मैं तो बाल की खाल उतार के रख देता हूं, इसलिए कि मैं रोज फेस करता हूं, मैं रोज समझता हूं, मैं शर्मिंदगी से क्लिनिक से उठ के नहीं जाना चाहता। और याद रखें, जो शख्स कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि ये हो नहीं हो सकता, जो शख्स कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है ना, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं। आप कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें। जो पक्का चोर होता है ना, पक्का चोर, वो आपके सामने चीज उठाएगा, आप उसको नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं है। इसलिए मैं तो किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं हूं। हम फाइट करते हैं भाई। मैं जब छोटा था ना, तो तैमूर की चोटी मैंने पढ़ी थी, वो चढ़ता है उससे सीखा था, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। मरीज आपको सिखाता है, जहां फेलियर होगा वहां ही सक्सेस होगी। स्ट्रगल मरीज आपको सिखाता। मैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी हकीकतें, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत
कम होता है। ये तो बरसों की मेहनत है, बरसों का, मैं तो कई कई रातों बोल सकता हूँ। जो बंदा 600-700 घंटे मुसलसल बोल रहा है, उसको जितना मर्जी है मुझे बुला ले, जितना मर्जी। लेकिन आज की नशिस्त का अगर फायदा ये हो कि ये जो आए हुए हैं, ये साल बाद 365 दिन में 365 दवाइयां पढ़ लें, इतनी डिजीज पढ़ लें, तो जब मैं अगली नशिस्त में आऊं तो 100, 200, 400 सारे मरीज देखते हो, देखते हो या ना देखते हो। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हनीमन बड़ा दलेर आदमी था। वो सिर्फ साइंटिफिक इंसान नहीं था, वो कोई सिर्फ तर्जमे करने वाला इंसान नहीं था, वो एक अच्छा डॉक्टर के अलावा वो बहुत कुछ था। और सबसे बड़ा बात यह है कि वो दलेर आदमी था, वो बहादुर आदमी था। वो उस वक्त साम्राज्य से टकराया, उस वक्त के सिस्टम से टकराया, और उसने आपको एक बहुत बड़ा सिस्टम। आज तो मैं उस दिन भी 2 लाख से ज्यादा तो पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर, एक अकेला बंदा पूरी दुनिया के माफिया से वो टकराया, और आपको एक खूबसूरत सिस्टम देके गया जिसको हम संभाल नहीं सके। वो दलेर बंदा था, वो बुज़दिल बंदा नहीं था। और मैं पैगाम देता हूं इस फोरम से, एक तो मैं पैगाम देता हूं लोगों को जो इस सिस्टम से खाते हैं, जो इस सिस्टम से जीते हैं, जिनके घर के चूल्हे सिस्टम से चलते हैं, वो अगर इस सिस्टम से के खिलाफ बोलेंगे, उनको ये ज़हन में रख लें कि हम दिमाग भी रखते हैं, हम जुबान भी रखते हैं, और हम हाथ भी रखते हैं। मैं उनकी जुबान की अलग से कह के लूंगा। हम हनीमन के जान मानने वाले हैं, हम हनीमन के चाहने वाले हैं, और सबसे बड़ इस खुदा की मखलूक की हम खिदमत करना चाहते हैं। ये सिस्टम इस खुदा की एक पोटेंसी, हनीमन का एक असूल, जिसको पोटेंटाइजेस का असूल कहते हैं ना, डेल्यूशन का असूल है। मैं एक असूल अगर मैं हर फर्द को बता दूं इस दुनिया के कि ये दवाई बनती कैसे है, ये तो दवाई नहीं खत्म होती, इसके चार्जेस कितने होते हैं, खुदा की कसम से वो जिस तरह लोग मस्जिदों में नमाजें पढ़ने जाते हैं, उसको सलाम करने लोग बाहर निकले। और हम इतने जालिम हैं, इस मुल्क की, इस दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां इतनी जालिम है कि 10% भी उस पर नहीं खर्च करते, ज़कात का पैसा भी सिस्टम में नहीं लगाते। यार पानी बेचते हैं वो, एक शीशी एक जिंदगी में कोई खरीद लेता ना, सारी जिंदगी खत्म नहीं, पता ना आपको, सबको पता है ना। तो फिर इंसानियत के दुश्मन कौन है? हम में ये डाकू हैं। क्या हमारे चेहरे डाकुओं की सूरत में नहीं है? मैं कहता हूं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दुनिया में अरबों करोड़ रुपए जहां से कमाती है, वो 10% भी इस सिस्टम की फलाह के लिए खर्च कर दे, तो ये सिस्टम कहां पहुंचे? हम मार क्यों खा रहे हैं भाई? आपका कोई बिल नहीं पास होता, आपकी कोई चीज आपको नहीं होती, आपको वो स्टेथोस्कोप नहीं रखने देते, आपको अल्ट्रासाउंड नहीं रखने देते, आपको एक्सरे मशीनें नहीं रखने देते। क्यों नहीं रखने देते? पूरा ड्रग माफिया, पूरी मिनिस्ट्री की देगी। मैं सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं, मैं ये सब जानता हूं, मैं ये सब समझता हूं, लेकिन ये आवाज 2 लाख की आवाज तब दुनिया में गूंजेगी जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जब आपके क्लिनिक चलेंगे, जब आपके मरीज बोलेंगे, तो फिर ये आवाज उठेगी। और हम अपना जिंदगी का सारा सरमाया, देखना मेरा कैपिटल क्या है, मेरी प्रैक्टिस है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कैपिटल क्या है? उसका सारा एहसास होता है। मैं तो सारा कैपिटल अपना लुटा दिया मैंने, जो समझा है, जो सीखा है, जो पता चला है, वो आपको बता दिया। मुझे माइका लाल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का अपना 10% शेयर तो लुटा के दिखाए, है कोई माइका लाल? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जदोजहद है,
ہم نے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پینیٹریشن کرنی ہے، ہم نے 4000 میڈیکل ٹرمینالوجی کے ورڈ سیکھنے ہیں، ہم نے بیماریاں پڑھنی ہیں، ہم نے دوائیاں پڑھنی ہیں، اور ہم نے سب سے بڑھ کر اس دنیا میں اگر ہم اپوزٹ ٹریٹمنٹ ہیں، ہم آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ ہیں، ہم دوسرا علاج ہیں، تو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے مریضوں کو. ہم مثلا آپ آدھے مریض لے جائیں، آپ چوتھائی حصہ مریض لے جائیں، تو تب آپ کا مقابلہ ہوگا، تب ریولیوشن آئے گا. اور یہ ریولیوشن آئے گا، اور یہ ریولیوشن آئے گا، تو یہ ریولیوشن ضرور آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا، میری دوستی ان کے ساتھ اسی وجہ سے. میں بڑا اکھڑ بھی آدمی ہوں، میں بڑا سخت گیر بھی آدمی ہوں. مجھے جو کوئی بندہ اچھا نہ لگے میں ہاتھ بھی نہیں ملاتا رسمن بھی. میرے پاس یا ادھر ہے تو یا ادھر ہے، میرے پاس درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا. میری ان کے ساتھ دوستی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے چھپانا نہیں، ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا، ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، اور ہم نے دنیا میں ریولیوشن لانا ہے. ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بنیادی طور پہ، اور میں آپ کو بتاؤں نا، لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ تب آپ کی طرف اور آئیں گے کہ ہر بندہ علی ڈاکٹر علی کی زبان بولے گا، ہر بندہ ایم ایس کو سمجھے گا، ہر بندہ جی بی سنڈروم کو سمجھے گا، ہر بندہ مائسٹینیا گریوس کو سمجھے گا، ہر بندہ اسٹروک کو سمجھے گا، ہر بندہ کلوٹ کو سمجھے گا، ہر بندہ ہیمریج کو سمجھے گا. پھر ریولیوشن ہے. صرف دوائی پڑھ کے میری باتوں یہ جادو ٹونے والا کام نہیں چلے گا. ہم سائنس کراتے ہیں، سائنس پروف مانگتی ہے، سائنس ثبوت مانگتی ہے، سائنس ثبوت مانگتی ہے، سائنس پروف مانگتی ہے. ہم نے H2O کو ثابت کرنا ہے کہ H2O پانی کیسے. اور اگر آج یہ جو حال بیٹھا ہو نا، یہ آج بیٹھا ہوا ہے یار، آپ بنیادی چیزیں تو پڑھ سکتے ہیں نا. آپ ایک ڈیزیز کو شروع کرو، آپ جرنلس کو شروع کرو، آپ کڈنی سٹون کو شروع کرو، آپ ٹائیفائڈ فیور کو شروع کرو. میں نے لوگوں نے مجھے فون کیا، مجھے فیور کو اتارنا بڑا مشکل. ہم نے فیور کا میکانزم بتایا، فیور پیدا کیسے ہوتا ہے، کون کون سے فیور ہے، کون کون سی دوائیاں ہیں. بھائی کیا تو ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہو تو آپ کہیں کھڑے اٹھ کے ہاتھ کھڑا کریں گے یار یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تارک کی غلطی ہے، یہ عثمان کی غلطی ہے. اٹھے نا، گریبان پکڑے نہ مارے. ہم نے خدا کے آگے جان دینی ہے، اور ہم نے آپ کو بھی حساب دینا ہے. بھائی اگر کوئی لفظ سینے میں رکھ کے اس دنیا سے جاؤں تو خدا آخرت نصیب ہی نہ کرے. ہم نے جو سیکھا، جو سمجھا، وہ آپ کو ڈلیور کریں. لیکن ریولیوشن ایک بندے سے نہیں آتا بھائی، قافلے بنتے ہیں، قافلے بنتے ہیں. دنیا کے ریولیوشن میں نے پڑھے ہیں. میں نے چائنا کا ریولیوشن پڑھا ہے، میں نے فرانس کا ریولیوشن پڑھا ہے، میں نے رشیا کا ریولیوشن پڑھا ہے، میں نے اسلامک ریولیوشن پڑھا ہے. ہم نے دنیا کے ریولیوشن پڑھے ہیں. ریولیوشن ایسے نہیں آتے، سکل ہوگا، بندے ٹرینڈ ہوں گے، رزلٹ دیں گے، پھر ریولیوشن اور آئے گا. ہم جس راہ پہ نکلے، یہ نبیوں کا، ولیوں کا، سائنٹسٹ کا، صوفیوں کا راستہ ہے. اور جو سچے سائنٹسٹ دنیا میں گزرے ہیں، انہی کی وجہ سے آج بتیاں جل رہی ہیں، انہی کی وجہ سے آج لوگ زندہ ہیں. بھائی اس لیے ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے. اور ہم اس دنیا سے نہ تو کوئی سینے میں راز لے کے مرنا چاہتے ہیں، اور نہ اپنے اوپر قرض رکھ کے مرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہیں بھی ایک ٹاپک میں شروع کرتا تو میں بے شمار اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینج آئے، کچھ چینج آئے، کچھ جرأت پیدا ہو. اور میں اس واقعے کے ساتھ
ختم کرنا چاہوں گا کہ سوال آپ کے پاس ہوں گے تو میں ضرور ان کا جواب دینا چاہوں گا. میں ہوں، عثمان ہے، ڈاکٹر طارق، سارے ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں جس بندے سے بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. میں ایک واقعہ، غزالی کا نام آپ نے سنا، امام غزالی. امام غزالی کا نام سنا ہے؟ یہ غزالہ کا رہنے والا. کہتے ہیں غزالی ایک غریب باپ کا بیٹا تھا. اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی ٹاٹ پہ بیٹھنے والے بھی اسکول میں جا سکے. تو اس گاؤں کے رئیس کے گھر ایک بندہ ٹیوشن پڑھانا آتا تھا، استاد آتا تھا. اس بچے کو وہ دیکھتے کہ اس کے اندر حسرت تھی کہ کاش میں بھی پڑھتا، کاش میں بھی پڑھتا. تو جب گھوڑے پہ وہ آتا تھا، اس زمانے میں 800 سال پرانی بات ہے، جب وہ گھوڑے پہ اسکول میں پڑھا کے اس کو گھر میں پڑھا کے گاؤں سے نکلتا تھا تو بچے نے اس کو روکا. انہوں نے کہا استاد جی میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بچے کرو. اس نے ایک سوال کیا، پھر اس نے جواب دیا، اس نے دوسرا کیا، حتیٰ کہ وہ جس گاؤں سے وہ بندہ آتا تھا پڑھانے، وہ اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پیادل اس گاؤں تک جاتا. پھر اگلے دن وہ جب آتا تو پھر وہ اس سے سوال کرتا. تو غزالی نے یوں پڑھا ہے، امام غزالی نے یوں پڑھا ہے. آپ کو پتا ہے رازی کا کیا نام بنا ہے دنیا؟ آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں رازی پڑھایا جاتا ہے نا، آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور رازی 38 سال کی عمر تک ان پڑھ تھا، 38 ایئرس کی عمر تک ان پڑھ تھا. اور کچھ دوستوں سے مل کے پارا گرم کرنے لگا، سونا بنانے کا گور سیکھنے لگا. تو اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تو کسی حکیم کے پاس چلا گیا. تو اس نے کہا جی میری آنکھیں خراب ہو گئی، اس کا کوئی علاج کر دیں. اس نے کہا 500 روپے لگیں گے تب آپ کا علاج. اس نے کہا جی میرے پاس تو نے کہا لے کے آؤ 500 روپیہ. وہ 500 لے کے آیا، اس نے اس کا علاج کیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی. اس نے کہا کہ دیکھیے سونا بنانے کا گور میرے پاس ہے، علم جو ہے یہ سونا بنا سکتا ہے نا. تو رازی نے 38 سال کی عمر میں پڑھنا شروع. آپ کی عمریں ابھی زیادہ نہیں ہیں کیونکہ یہاں رازی سے کم عمریں ہیں. تو آج سے اگر پڑھ سکتے ہیں تو رازی آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. 38 سال کی عمر سے ان پڑھ تھا. تو اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ طوفان نور آنے سے ہے جش فائدہ، دو وشک بھی بہت ہیں گھر کچھ اثر کریں. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو، کوئی ہومیوپیتھی سے وابستہ سوال ہو تو میں حاضر، میری ٹیم حاضر، میرے دوست حاضر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور زندگی میں کچھ بھی آپ کو ہم سے پوچھنا ہو جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کو ضرور. ٹھیک ہے جی، آپ کی اتنی پذیرائی تھی، سچی بات ہے، اتنی پذیرائی تھی، اتنے پھول آپ نے پھینکے، اتنا آپ نے مجھے خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن میں کمینہ آدمی میں سچی بات ہے خوش نہیں ہوتا. خوش میں تب ہوں گا، میں خوش تب ہوں گا کہ یہ حال سارے کے کلینک 100 پیشنٹ کراس کریں گے تب میں خوش ہوں. خوش میں تب ہوں گا، یہ پھول جو ہے نا، یہ پھول دوائیوں کی طرف آپ پڑھیں اور یہ جو پھول آپ نے پھینکے نا، یہ مریض جو بیماریاں ان کو آپ پڑھیں تو پھر میں یہ سمجھوں گا یہ ایک ایک بیماری میرے پہ آ رہی ہے تو یہ میرے پاس پھول ہے تو میں تو تب خوش ہوں گا. بھائی سچی بات ڈاکٹر صاحب، میری خوشی تو تب ہے. میں اس لیے نہیں نکلا کہ میرے پہ آپ پھول پھینکے، خدا گواہ اس لیے نہیں نکلا، خدا گواہ اس لیے نہیں نکلا، ہم سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. اور یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. میں نے 20 سال کلینک میں بیٹھے ایک چھٹی نہیں کی، ایک چھٹی نہیں کی. اور ہم نے جدوجہد کی، ہم نے کوشش کی، اور پھر بھی تشنے کی، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی. کیونکہ سقراط کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ اتنا کچھ سے کسی پوچھا کہ تم کتنا جانتے ہو، نے کہا اتنا کچھ جاننے کے باوجود کچھ ہی نہیں جانتا. تو میری تو ابھی بھی تشنگی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے جتنا میں نے دیکھا
उतना मैं आप लोग दिखा के चलूँ। ये तो खुदा का इल्म है, ये तो समंदर है, ये तो मेरे बस की बात है, ये तो वलियों पैगंबरों की बस की बात है। लेकिन मेरे बस में ये है कि जो मैंने देखा है, और मैं रब को गवाह बना के कहता हूँ कि जो मैंने देखा है वो मैं बता के दूँगा। इसलिए उससे मोहलत मांगता हूँ कि मेरी जिंदगी की इतनी मोहलत है, मैं कुछ भी न छुपा के। तो नाराज ना होना, आपके फूल सर आंखों पे, लेकिन मेरे लिए फूल तो वही हैं, आपके मरीज मेरे लिए, आपकी कामयाबी मेरे लिए फूल है, आपकी सक्सेस मेरे लिए फूल। मुझे वो चाहिए अगर आप दे सकते हैं। मगर ना, हम तो फकीर लोग हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार आवाज आती है कि नहीं, चेंज आएगा, चेंज आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप इतने दूर से आए, इतनी लगन से आए, और ये लगन खुदा करे हमारी कामयाब हो और हम बहुत अच्छे होंगे प्यार। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? व्हाट इज द पोलियो? देखिए, ये चैन हमारा चैन ये है कि हमारे सिस्टम में जब औरत को पैदा किया गया, उसको अंदर 360 लगभग साइकिल डिजाइन कर दिए गए कि इतने इसको मेंसेस होंगे, और ये ओवरीज का फंक्शन है। अब ये चलता कहाँ से है? ये चलता है डीएनए से, ये चलता है एपिथैलेमस से, ये चलता है पिट्यूटरी, थायराइड एंड ओवरीज। ये पूरा चैन है। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये है कि आपके जो एग्स में बनना होता है, वो एग्स बनते हैं और वो मैच्योर नहीं होते। उनके अंदर आप ये समझें कि वो छोटे छोटे एग्स होते हैं, और वो एग्स मैच्योर नहीं होते, और वो फर्टिलाइज औरत नहीं होती। उसमें वो बांझ भी हो सकती है, उसके बच्चे भी नहीं पैदा हो सकते, उसका मेंस्ट्रुएशन सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो सिस्टम को डीएनए को एक्टिव फंस गए, आपको नहीं पता कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले तो डीएनए को एक्टिवेट करेंगे। डीएनए को कहाँ से एक्टिवेट करेंगे? आप एक्स्ट्रा डीएनए को एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता है, 100 डीएनए की सलाहियत रखता है। उसके बाद आपके पास एंटीमेस्मेटिक मेडिसिन है, जैसे कार्सिनोसन है, ट्यूबर है, कोई हिस्ट्री के मुताबिक बोल रहा है। तो बहुत ज्यादा जो अच्छा काम करने वाली दवाएं हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये बेस सेट करनी है, अपने मैकेनिज्म समझना है, बेस आपने सेट करना। तो सिपिया बहुत बड़ी है। सिपिया के बारे में कैंट ने एक जुमला लिखा हुआ है कि सिपिया मर्दनुमा औरत है, मर्दनुमा औरत है, मर्द बच्चे नहीं जान सकता। तो मर्दनुमा औरत, जो औरत मर्द की शक्ल की है, उसका पहले नैरो है, वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती, तो सिपिया बहुत बड़ी। फिर हमारे पास एक दवाई है जिसके बारे में ये लिखा गया है सिप्लिनियम, ये इंसान को वक्त से पहले मार देती है, ये बच्चे पैदा होने से पहले मार देती है, बच्चा पैदा होने के बाद मार, और ये बच्चे पैदा भी नहीं होने देती, ये बच्चे पैदा भी नहीं होने चाहिए। तो आप एक्सरे को अगर समझ जाते हैं, आप सिप्लिनियम को समझे। तो छोटा सा, तो मेरी माँ जो है वो सोने का पानी जो है ना वो दरख्तों पे छिड़कती थी। तो मैंने उनसे पूछा, अम्मा ये क्यों ऐसे पिटती है? तो कहती है इस पानी से ना फल लगता है, इस पानी से फूल लगते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने इसको बांझपन नहीं ली। तो और हम बहुत बड़ी दवाई है ये जो आपने सवाल किया। मेरा आपकी तशनीगी बेहतर होगी। तो बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इस पर पूरी बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप इन ग्राउंड पर काम करेंगे तो आप पॉलीसिस्टिक इसको ठीक करने की सलाहियत है। ठीक है जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। देखें, मेरा एक लेक्चर आप उसको सुने। ये जोड़ों का मर्ज है। अब जोड़ों में कितने मर्ज हैं? जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये डिजनरेशन प्रोसेस है आपकी बॉडी का।
کہ آپ کی ہڈی بڑھ گئی، آپ کی ہڈی گھس گئی، آپ کا جو جوڑ کا سنیویل فلوئڈ ہے وہ ڈرائی ہو گیا، یہ آسٹیو آرتھرائٹس ایک یہ عمل ہے، اس کو آپ یہ کہیں گے یہ ڈیجنریشن کا عمل ہے۔ ایک آپ کے اندر ہے، جوڑوں کے اندر ہوتا ہے گاؤٹ۔ اب گاؤٹ کیا ہے؟ گاؤٹ پیدا ہوتا ہے یورک ایسڈ کی وجہ سے، وہ بھی جوڑوں کا درد ہے۔ ایک ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہے، کوئی بھی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس، یہ بیسکلی آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور یہ جو آپ کی سینویل میمبرین ہے، جو سینویل میمبرین ہے، جب آپ کا سسٹم کسی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے فارن باڈی کے خلاف، تو وہ جو آٹو امیون آپ کا جو اینٹی باڈیز ہیں، جو مدافعتی نظام ہے، وہ اس چیز کو بھی اٹیک کرے گا، فارن باڈی کو بھی، اور جو آپ کی سینویل میمبرین ہے اس کو ڈسٹروائے کرے گا۔ تو یہ بیسکلی سینویل میمبرین کا ڈس آرڈر ہے، اور اس میں وہ پازیٹیو فیکٹر آپ دیکھیں گے کہ امیون سسٹم کیوں ایکٹیویٹ ہو، تو وہ امیون سسٹم ایکٹیویٹ جس وجہ سے ہوا، یا کوئی جینیٹک کاز ہے اس کو ایڈریس کریں گے۔ اور یہاں جو بہت اچھا دوائیاں کام کرتی ہیں، وہ آپ اس کو ایکٹیویشن کو دیکھیں گے۔ فرض کریں کہ کسی نے ویکسین لگائی اس کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو گیا، تو آپ ٹوجا دے دیں، آپ کارسینوسم دے دیں، آپ میڈورینم دے دیں، اور یہاں آسٹیو آرتھرائٹس جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی دوائیں ہیں وہ ہے فارمیکا روٹ ہے، وانیڈم ہے، کالچیکم ہے، دوائیاں یہی ہیں، لیکن کاز ایڈریس کریں گے تو یہ ریموو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دل کا بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھائی میرے دل کا بڑھنے کی بڑی وجہ، یہ تو میرے 7 لیکچر ہیں اس میں، دل کے بڑھنے پہ میرے 7 لیکچر ہیں۔ جیسے کہ جو بڑے آدمیوں کا دل بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹری نیرو ہو جاتی ہے، آپ کی جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ہارٹ پریشر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک پمپ کرتا ہے اور آگے اگر اس کا راستہ نہیں ملا تو پمپ زور سے کرے گا، یوں کرے گا، تو کر کے نا وہ تھک جاتا ہے، تھک جا کے نا اس کا مسل پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پھیلنا شروع، بڑے بندوں میں آتا ہے۔ کنجیکٹلی بہت ساری ڈیزیز ہے، مایو کارڈیوپیتھی جو ہے بڑا ایک سبجیکٹ ہے۔ بچوں میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں اے ایس ڈی کا، بی ایس ڈی کا، پی ڈی اے، ٹی جی اے، لیکن مین اگر یہ سمجھیں کہ جب آپ کا ہارٹ کو کہیں رکاوٹ ملے گی تو وہ جب زور لگائے گا تو وہ پھیل جائے گا۔ اس کی بے شمار دوائیاں ہیں، آپ اورمیٹ دے سکتے ہیں، آپ اسکایلیا دے سکتے ہیں، آپ لائکو دے سکتے ہیں، آپ ایپل دے سکتے ہیں۔ تو بیسک دس از کارڈیومایوپیتھی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ایزوسپرمیا آپ کے پاس اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب، میں تو سچی بات ہے۔ ہاں جی، یار دیکھیں ہنی من کا میں آپ کو بتاؤں ہنی من نے آپ کو 4 بیسک اصول بتائے، سنیں جی آپ نے 4 بیسک اصول بتائے: سنگل، پرووڈ، سملر اینڈ پروٹوٹائپ۔ وہ کہتا ہے ایوری ایکشن از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ ہر دوا کا ایک عمل ہے، اس کا پرائمری اینڈ سیکنڈری۔ پرائمری فنکشن آپ کروڈ فارم میں لیتے ہیں، اور جب آپ اس کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں پوٹینسی میں تو دیٹ از دا منیمم ڈوز۔ انڈرسٹینڈ؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیوریٹو پاور جو ہے وہ منیمم ڈوز میں، آپ جتنی پوٹینسی ہائی کرتے جائیں گے وہ منیمم ڈوز ہو جائے گی، اوپر لیتے جائیں گے۔ اب یہ ریورس ہے کہ اب 2+2 is 4 mg اینڈ آپ اس کو 1 2 3 4,000 ٹائم ڈیلوٹ کر 1 ٹائم اٹ از اے منیمم ڈوز۔ اب آپ کو سمجھ آئی بڑی ضروری دیکھیں جی، اس نے شفا کا اصول بڑا واضح کر دیا۔ آپ جتنی طاقتور بیماری ہوگی اس کو اتنی طاقتور دوائی دیں گے، تو اگر اس کی پوٹینسی بیماری کی فرض کریں جی 1000 طاقت، آپ اس کو 1010 دیں، آپ اس کو 1000 دیں۔ ہنی من کا ایک افروزم ہے 240
6 سے لے کے 249 تک اس نے ڈوزز پہ بحث کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اگر ہائی پوٹینسی دیتے ہیں اور سملرلی دیا جائے تو جب اس کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے تو آپ ہاتھ روک دیں. پھر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک رپیٹ کرتے جائیں، چاہے گھنٹے بعد کریں چاہے 2 گھنٹے بعد، جب تک وہ سیل کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہر دوا اگلی دوا سے مختلف ہونے چاہیے. آپ کسی کو دوا دیتے ہیں تو آپ اس کی اگر پوٹینسی ریز نہیں کر سکتے تو اس کو کہتے ہیں وہ 10 سے 12 جھٹکے دیں تو اس کی اگلی پوٹینسی دے دیں. تو دس از ایکیوٹ میں ہم تو 1 mg سے اسٹارٹ لیتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں، اور کرونک میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں 1 mg CM سے اسٹارٹ لیتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں. لیکن پوٹینسی کی ریپوٹیشن کے بارے میں وہ ایک اور بھی اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ میں یہ ڈاکٹر کی صاحب کے چھوڑتا ہوں کہ وہ میں نے اس کو سارا پڑھا دیا ہے، میں نے اس کو سارا سمجھدار، وہ سمجھدار سارے سمجھدار ہیں، تو اس نے کہا میں نے سارا سمجھا دیا ہے، اب اس کی میں صاحب کو چھوڑتا ہوں کہ وہ کون سی پوٹینسی اور کس وقت اس کے رپیٹ. ہاں میں تو MM تک استعمال کرتا ہوں، میں تو LM بھی یوز کرتا ہوں، لیکن بہرحال آپ یہ کنسیپٹ میں ذہن میں رکھیں کہ منیمم ڈوز جو ہے جس کو آپ ہائی پوٹینسی کہتے ہیں 1 m 10 m CM دس از دا منیمم. اور کیوب کا پریکٹس جو ہے دیٹ از ناٹ ہوموپیتھی. The cube mother tension is not homeopathy. This is the primary function. اس نے بیسک لا ڈرا کر دی ہے کہ potentize dilute. وہ لا تو سن رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جی لیور ایبسیس کا ایک کیس ہے، لیور ایبسیس کا کیس لیور ایبسیس کا کیس ہے، ملٹیپل اس کے اندر لیور ایبسیس ہے، سپلینومیگالی ہے، اور اسی شخص کو جو ہے نا یہ کورین تھیاسس بھی ہے اور 60 ایئر اس کی ایج ہے. دیکھیں یہ لیور ڈیزیز ہے اور اس میں ایکسس کیا کیا ہے؟ پھوڑا لیور ایبسیس. اور پھوڑا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ملیگنسی بھی ہو سکتی ہے. اب پھوڑے کے اوپر ریپوٹی میں دوائیاں کیا لکھی ہیں؟ پھوڑے پہ مرسال ہے، پھوڑے میں ایکوسلف ہے، پھوڑے پہ پیروجینم ہے، اور پھوڑے پہ آپ کی سلیشیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پھوڑے کی دوائی ہے، لیکن یہ کام نہیں کریں گی میری بھائی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ کارسینوسن ہے. ہاں نہیں، پھوڑے پہ کارسینوسن تو اسٹیلف ہے، لیکن اس کی کازیٹیو فیکٹر کوئی ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی اور بھی سائیکوسس بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ہیپیٹائٹس بھی نکلی ہے تو میں نے کہا نا ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے. تو وہ پازیٹیو فیکٹر اس کو ایڈریس کریں تو پھر جو ریپوٹی کی دوائیاں وہ استعمال کریں تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جو کی سپلینومیگالی اس جیس کو ہے جی، سپلینومیگالی تو ہوئی اسی وجہ سے نا. وٹ از دا رول آف سپلین کا؟ سپلین کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کے جتنے سیل باڈی کے ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں اسٹور ہوتے ہیں، تو جب ڈیتھ سیل کی اسٹور بڑھتا جائے گا تو سپلین بڑھ جائے گی. تو جب آپ لیور کو ایڈریس کریں گے تو سپلینومیگالی کم ہو جائے گی. تو ویسے سپلینومیگالی کی اگر مجھ سے دوائیاں پوچھنا چاہتے ہیں تو سیاگورگس ہے اور چائنا ہے جی، اور کلکیریا آرس. ٹھیک ہو گیا جی. اور بھی کسی کو ٹائم جی سر، تھینک یو. جی اینی کوشچن؟ ابھی ایک دوست نے ڈاکٹر خالد پرساد سے ایک کوشچن کیا تھا، کون سا دوست تھا وہ؟ یار میں ایزوسپرمیا، میں تو بٹا میرا چھوٹا بھائی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایزوسپرمیا جو ہے بیسکلی سپرم کا نہ بننا. اب سپرم کا نہ بننا بیسکلی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. بنتا ہے لیکن اس کو ایجوکیٹ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ٹیسٹیکل بیوپسی کی جاتی ہے تو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا راستہ بند ہوتا ہے. ایک تو اگر آپ یہ اسیس کر لیتے ہیں، بیوپسی کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اسپرم بن رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو کھولنے کا آپ کو طریقہ بتاؤ. دوسرا مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہو رہی. تو مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی تو میرے بھائی یہ DNA کا پرابلم ہے. دس از دا ڈیفیکٹ آف DNA. DNA کے اندر، جین کے اندر وہ موٹیشن ہو گئی ہے جس نے ٹیسٹیکلز کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ پھر وہی اسٹینڈ ہے DNA ایپتھیلمس، پیچوٹری اینڈ ٹیسٹیکل. تو وہاں کہیں نہ کہیں obstruction ہے. تو وہی سائیکل جو میں نے عورتوں میں بتایا اسی کی طرف آپ کو جانا پڑے گا.
ठीक है जी। और फिर उसी से या कोई बाद लोगों को मामले निकल आते हैं, बाद लोगों को टाइफाइड हो जाता है, बाद लोगों को टेस्टिकल इंजरी हो जाती है, तो उससे भी जो है एंडोस्पर्मिया पैदा हो सकता है। बड़ा मुश्किल सा काम है, इसको समझदारी से हल किया जा सकता है जी। ठीक है जी। सर मेरा एक सवाल है कि हमारे पास सैकड़ों जियाद है, हाँ हजारों काबिल तरीन डॉक्टर है जी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे माया नाज होम्योपैथिक डॉक्टर है वो एक टीम बना लें? उनकी कम्युनिटी को मैं कैसे खत्म करूँ? सर बात तो सुन हाँ, मैं नहीं खत्म कर ऐसे जो हमारे काबिल तरीन डॉक्टर हैं वो इकट्ठे होकर ऐसी इमराज जिसका सर जी, हम इसीलिए जैसे पोलियो है सर, तो हम 3-4 पोलियो के केस जो हैं वो ठीक कर दें, तो इसमें हमारा सर मेरे भाई साहब पोलियो मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जब मैं होम्योपैथी करके निकला था ना, तो ये सवाल मेरे जहन में उस वक्त के चल रहा था। लिहाजा हमने लोगों की मिन्नतें करनी छोड़ दी, हमने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया और हम चल पड़े। तो जिसने देखें, हम 4-5 लोग यहाँ इकट्ठे हो गए ना, ये वही लोग हैं जिनका आप जिक्र कर हम कर रहे हैं, हम जस्तजू कर रहे हैं, हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो जो आप कहते हैं ना कि वो बड़े मायानाज है, वो मायानाज नहीं है, वो कमीने हैं। मैं ये इतना ही कह सकता हूँ, वो काम ज़र्फ है और इससे ज़्यादा उनके लिए जो ज़र्फ वाले हैं वो हमारे साथ आके बैठे हैं। जो ज़र्फ वाले हैं वो हमारे साथ आएंगे, आप फिक्र न करें। हमारा ये सवाल पहले दिन से हमारे अंदर है कि वो ज़र्फ वाले आए। अगर वो ज़र्फ वाले आते तो कायनात का रंग इस वक्त जो वजूद है वो डिफरेंट है। लिहाजा हम हाज़िर हैं, हमारे दोस्त हाज़िर हैं, आपके सवाल का जवाब इसी में। जी, और कोई सवाल? प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस देखें जी, यूट्रस का फालजी कैफियत का हो जाना। हमारे पास यूट्रस के प्रोलैप्स है कि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कमज़ोर यूट्रस है। कमज़ोर यूट्रस किसका होगा? जो फर्टिलाइजेशन करने की सलाहियत नहीं रखती या बेशुमार बच्चे जन्म लिए उससे, तो यूट्रस वीक होगा। सिटिया बहुत बड़ी दवाई है, काली कार बहुत बड़ी दवाई है, पोडोफाइलम बहुत बड़ी दवाई है, ऑरोमेट बहुत बड़ी दवाई है, और रीडियम टिक है, म्यूरिक्स है। लेकिन इसके साथ जो वक्त से पहले इंसान को उसके आर्गन को डिस्ट्रॉय करता है, अगर आप उसके साथ सिलिनियम ऑरोमेट का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोलैप्स बहुत अच्छा ठीक होगा। ठीक है जी। स्टंट डले हों, स्टंट के बाद अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन लें, इसके बाद जो है ना 2 स्टंट देखिए जी, स्टंट आपके पास माशाल्लाह डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ आपकी दस्तरस में है, इनसे आप राब्ते में रखें। लेकिन स्टंट या हार्ट की कार्डियोलॉजी की हर वो बीमारी ठीक है। मेरे 7 लेक्चर हैं इस पर, 7 लेक्चर हैं मेरे हार्ट पे, आप ज़रा उनको सुने, आपको बेहतरीन जवाब मिलेगा। और मेरे 7 लेक्चर कार्डियोलॉजिस्ट मेरे साथ खड़ा है, हमने आपको बताया कि क्या क्या होता है, किस तरह ठीक होता है। मैं एक लिस्ट में आपको सब नहीं बता सकता, आप उसको पढ़ेंगे, आपको वहाँ आ जाए। आप मेरे लेक्चर निकालें कार्डियोलॉजी के, आपको सारी तफसील काम है। तो नेट पे है जी, यूट्यूब पे सर्च है मेरे नाम से जी उस्मान सर। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? दमे के माहिर आपके साथ बैठे हुए हैं। दमा देखें जी, वैसे की 2 बेसिस है, 2 बेसिस हैं दमे की, याद रखें। एक बेसिस है ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी बेसिस साइकोसिस। तो आप ट्यूबर लगाएं, मेटोरिनम लगाएं, और जो दवाई आपको समझ आती है वो दें, वो काम करेगी। ठीक है जी। देखिए जी, किडनी डायलिसिस देखें, ये भी एक बड़ा, इस पर भी हमारा एक बहुत डिटेल मेरा लेक्चर मौजूद है रीनल फेलियर पे, और मेरे साथ एक स्पेशलिस्ट भी खड़ा है डॉक्टर सज्जाद खान, और हमने इस पर डिटेल किया है। आप उसको पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उसमें समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायलिसिस या रीनल फेलियर को कैसे ठीक किया जी। ठीक है जी, आप उसको सुने, आपकी तशनीकी, आपकी प्यास बुझ जाएगी। मैं एक किडनी में बोलूँगा ना, मैं 3 घंटे खा जाऊँगा। तो आप उस लेक्चर को खोलें, आप थोड़ी सी तकलीफ करें, जहमत करें, तो ज़रा रीनल फेलियर को पढ़ें, मेरे उस लेक्चर को खोल के पढ़ें, आपको सारा जवाब मिलेगा। राइट सर? वो मैं आपसे बात करता हूँ, वो मैं आपसे बात माशाल्लाह गुड न्यूज़ है।
गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़। चले इनको भी बताएं गुड न्यूज़ है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मैं आखिर में मेरे आने का मकसद उस्मान का तकलीफ करने का मकसद, मेरे साथ पूरी एक हमारा पिंडी इस्लामाबाद के जो मेरे साथ टीम आई है ना, आप इनसे टाइम लें तो आपको 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा। ये आपके लिए वहाँ से पूरी वैगन भर के आया हूँ। तो मेरे आने का मकसद उस्मान का आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि आप पढ़ेंगे और रोज़ बीमारियों को पढ़ें, रोज़ डिजीज़ को पढ़ें, कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो हम आपकी मदद। थैंक यू सो मच जी।